محمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 149۔ یا ایہا اے الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے الذین ان لوگوں کی جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم وہ لٹا دیں گے تمہیں، یا وہ ردو لٹا دیں گے کم تمہیں علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل۔ آپ بھی کسی کے ساتھ شیئرنگ کر لیں۔ فتن قالبو پھر تم پلٹو گے، فا پھر تا تم انقلب یعنی پلٹو گے واپس آؤ گے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے ہو کر، بلکہ اللہ تعالیٰ مولاکم مالک ہے تمہارا، وہوا اور وہ خیر بہترین ہے الناصرین سب مدد کرنے والوں سے۔ سنلقی جلد ہی ہم ڈال دیں گے، سین جلد کے معنوں میں آ رہا ہے، نون ہم کے معنوں میں آ رہا ہے، اور القا یعنی ڈال دینا، القا کر دینا کوئی چیز۔ جلد ہی ہم ڈال دیں گے فی قلوبی دلوں میں الذین ان لوگوں کے جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، الرعب روب بما اس وجہ سے جو اشرکوا انہوں نے شرک کیا، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، بی ساتھ کے معنوں میں آ رہا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، ما جو لم نہیں ینزل اتاری اس نے، بھی ساتھ اس کے، بھی ساتھ ہی اس کے، سلطاناً کوئی دلیل، و مأواہم اور ٹھکانہ ان کا النار آگ ہے، و اور بئسا بہت برا ہے، مثویٰ ٹھکانہ الظالمین ظالموں کا، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، وا اور لا یقیناً، قد بھی یقیناً کے معنوں میں ہے، لا کا مطلب بھی یقیناً اور قد کا مطلب بھی یقیناً، تو یہاں پہ اس جملے میں ڈبل زور آ رہا ہے قسم کا، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً یعنی جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، بغیر شک والی بات ہے، صدقکم سچا کر دکھایا تم نے، صدقہ سچا کر دکھایا کم تم نے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ اپنے وعدے کو، وعدہ ہو اپنے وعدے کو، اذ جب تحسونہم تم کاٹ رہے تھے اپنے، تم حسو کاٹ رہے تھے ہم اپنے، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، بیس سے اذن حکم ہی اس کے، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشلتم پست ہمت ہو گئے تم، فتنازعتم اور جھگڑا کیا تم نے، وا اور تنازع جھگڑا کرنا، تم نے، وتنازعتم اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر حکم کے معاملے میں، وعصیتم اور وہ نافرمانی کی تم نے، وا اور عصی نافرمانی کی تم نے، من بعد بعد ما اس کے جو اراکم اس سے دکھائی تمہیں، ما وہ چیز جو تحبون تم پسند کرتے تھے، منکم تم میں سے، من جو یریدو چاہتا ہے، الدنیا دنیا، و منکم اور تم ہی میں سے، من جو یریدو چاہتا ہے، الآخرہ آخرت، ثم پھر صرفکم اس نے پھیر دیا تمہیں، صرفہ پھیر دیا کم تمہیں، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً عفا اس نے معاف کیا عنکم تمہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو فضل بڑے فضل والا ہے، علی المؤمنین ایمان والوں پر، اذ جب تصعدون تم دور چلے جا رہے تھے، ولا اور نہ تلوون تم مڑ کر دیکھتے تھے، علی احد کسی ایک کو، والرسول اور رسول یدعوکم پکار رہا تھا تمہیں، فی اخراکم تمہاری پچھلی جماعت میں، فاصابکم تو اس نے بدلے میں دیا تمہیں، غم بغم ساتھ غم کے، لکیلا تاکہ نہ تحزنوا تم غم کرو، علی ما اس پر جو فاتکم نکل گیا تمہارے ہاتھ سے، ولا اور نہ ما اس پر جو اصابکم مصیبت پہنچی تمہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ خبیر پوری خبر رکھنے والا ہے، بما اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو، تم عملون عمل کرتے ہو، واؤن کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ جمع کو، جمع کی کتنی علامات ہیں؟
3 علامات ہے، واو نون، واو الف اور یا نون. کتنی علامات ہیں؟ 3. کون کون سی؟ ثم پھر انزلہ اس نے نازل فرمایا، علیکم تم پر، علیک پر، کم تم پر، من بعد بعد، الغمی غم کے، امانتاً ایک امن، نعاساً ایک اونگ تھی، یکشا وہ چھا رہی تھی، طائفتاً کچھ لوگوں پر، منکم تم میں سے، و طائفتن اور کچھ لوگ تھے، قد یقیناً، اہمتہم فکر میں ڈال رکھا تھا ان کو، انفسہم ان کی جانوں نے، یظنون اور وہ گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، غیر الحق ناحق، ظنّا گمان، الجاہلیہ جاہلیت کا، یقولون وہ کہتے تھے، حل کیا لنا ہمارے لیے، من الامر کام میں، من شیء کچھ بھی اختیار، کل آپ کہہ دیں، انا بلا شبہ، الامر کام، کلو سارے کا سارا، للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یخفون وہ چھپائے ہوئے ہیں، فی انفسہم اپنی جانوں میں، ما جو لا نہیں، یبدون وہ ظاہر کرتے، لکا آپ کے لیے، یقولون وہ کہتے ہیں، لو اگر کانا ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامر اس کام میں، شیئن کچھ بھی اختیار، ما قتلنا نہ مارے جاتے ہم، ہاں ہونا جہاں، کل آپ کہہ دے، لو اگر کنتم ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرزا ضرور نکلاتے، الذین وہ لوگ، جو کتبہ لکھا گیا تھا، علیہم ان پر، القتل قتل ہونا، الی مضاجعہم اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف، ولی تبتلیہ اور تاکہ آزما لے اللہ اللہ تعالیٰ، ما اس کو جو، فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، ولی یمحص اور تاکہ وہ خالص کر دے، ما اس کو جو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والی باتوں کو، ان یقیناً الذین وہ لوگ، جو تولوا پیٹ پھیر گئے، منکم تم میں سے، یوم اس دن، التقا باہمی تصادم ہوا، الجمعان دو جماعتوں کا، انما یقیناً، استزلہم پھسلا دیا تھا ان کو، الشیطان شیطان نے، ببعض ساتھ بعض، ما جو کسب انہوں نے کمائے، وَلَقَدْ بلا شبہ یقیناً، عفا معاف کر دیا اللہ اللہ تعالیٰ نے، عنہم ان سے، ان بے شک اللہ اللہ تعالیٰ، غفور بے حد بخشنے والا، حلیم نہایت بردبار ہے. یردوکم، را دال دال، یا جو ہے مضارع کا یہاں پہ، اور کم جو ہے ضمیر ہے، درمیان میں دیکھیں، را دال دال، یعنی واؤ جو ہے نا جمع کو ظاہر کر رہا ہے، فتن قلیبو، قاف لام با، قلب، خاسرین، خاسین را، مولاکم، ولی سے ہے نا، واو لام یا، الناصرین، نون سوادرا، سنلقی، ہاں لقی، اور القا کرنا بھی اسی لفظ سے ہی ہے، القا کرنا کسی چیز کو دل میں ڈالنا، الرعبہ، رائبہ، اشرکو، ینزل، نون زا لام، سلطانن، سین لام تو، صدقکم، ہاں کم ضمیر ہے، باقی صاد دال قاف اس کے اپنے الفاظ ہیں، تحسونہم، حاسین سین، فشلتم، فاشین لام، تم کا مطلب کیا ہے، تم جمع کے لیے آ رہا، فتنازعتم، نون زا عین، وعصیتم، یا، عین صاد یا، صرفکم، صاد را فا، لیجبتلیکم، ہاں با لام واو، افا،
عین فا واو. تصعدون ہاں جی. فَأَصَابَكُمْ ہاں صا واو با غمم غین میم میم. اہمتہم ہا میم میم. مضاجعہم ضاد جیم عین. الی مضاجعہم غفور ضاد جیم عین. غفور حلیم. رکوع نمبر 7 کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 149 ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لٹا دیں گے، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے. یعنی جنہوں نے کفر کیا یعنی مشرکین عرب، ابو سفیان اور اس کے ساتھی. یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے مراد منافقین ہیں جنہوں نے احد کی شکست پر مومنوں سے کہا تھا کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف لوٹ چلو. یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، یعنی تمہیں تمہارے پہلے کام کی طرف لوٹا دیں گے. اور وہ کفر اور ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کا شرک ہے. کفر کی دعوت کو قبول کرنا بھی کفر ہی ہے. مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے انجام سے ڈرانا غزوہ احد میں یہودیوں، کافروں اور منافقوں کا پراپوگنڈا کرنے کا ان کو موقع مل گیا تھا. ان کا جو مقاصد تھے اس وقت اس پراپوگنڈے وہ یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کو انجام سے ڈرایا جائے، اسلامی صفوں کو منتشر کیا جائے، دلوں کو متزلزل کیا جائے، اسلامی قیادت کے خلاف بد اعتمادی پیدا کر دی جائے، اپنے سے بڑی قوت کے ساتھ ٹکرانے کی پالیسی کے فائدوں کو مشکوک بنا دیا جائے، اس پالیسی سے باہر نکلنے کے فائد کو ظاہر کر دیا جائے اور انفرادی درد اور غم کو ابھارا جائے. غزوہ احد میں وقتی شکست پر مخالفین نے کیا کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو شکست کیوں کھاتے. پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کا معاملہ خدائی معاملہ نہیں ہے. کچھ لوگ اپنے جوش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے جوش کی سزا بھگت رہے تھے. ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لٹا دیں گے. اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اطاعت کرنے کا انجام دکھا کر اس سے روکا کہ اگر ان کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہاری ایڑیوں کے بل تمہیں لوٹا دیں گے، تمہیں دنیا اور آخرت کے خسارے کی طرف لوٹا دیں گے. ایڑیوں پر کے بل لوٹنے سے کیا مراد ہے یہاں؟ پچھلے دین کی طرف لوٹا دیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اطاعت کے مقابلے میں اپنے تعلق کے شعور یہاں پہ دلایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، لہٰذا اپنے مولا اور اپنے مددگار کی مانو، کافروں کی نہ مانو. تو مومنوں سے کہا گیا کہ فتنقلبوا خاسرین، تو پھر تم خسارہ پانے والے بن کر پلٹو گے، یعنی پھر تم دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھاؤ گے. عقیدہ توحید رکھنے والا مسلمان جب اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفوں کے سامنے جھکتا ہے تو اس پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے وہ روحانی طور پر اصل میں ٹوٹ جاتا ہے. وہ مخالفین کے پروپوگنڈے سے متاثر ہوتا ہے، پھر وہ ان سے ہدایہ لینے لگتا ہے، پھر ان کی مثالیت کر کے ان کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے. تو ایسا شخص کسی بھی وقت کفر کی طرف پلٹ سکتا ہے. کفار سے حمایت کی امید کی وجہ سے ایمان کے باوجود کفار کی اطاعت ہوتی ہے. ایمان سے زیادہ کفر کی جانب دلی جھکاؤ اور دنیا اور اس کی لذتوں کے حصول کے لیے کی وجہ سے انسان کفار کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو غزوہ احد جیسے واقعات کا پیش آنا کیوں ضروری ہے؟ دنیا کی زندگی میں ایسے واقعات اس لیے ضروری ہوتے ہیں تاکہ یہ کھل جائے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے والے کون ہیں، پھسل جانے والے کون ہیں. لوگوں کی مخالفانہ باتوں سے مومن متاثر نہیں ہوتا،
وقتی تکلیف سے گھبرائیں نہیں، ہر حال میں ثابت قدم رہے۔ آیت نمبر 150 ہے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہترین ہے۔ یعنی مسلمانوں کا مولا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہی سے ہی حمایت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ جس کا مددگار اللہ تعالیٰ ہوا تو کسی اور کی مدد کی ضرورت ہے نہیں۔ ابو سفیان نے میدان احد میں کیا کہا تھا کہ حبل بدھ کا بول بالا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ بلند آواز میں کہا کہ اللہ تعالیٰ بلند اور جلال و عزت والا ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارا عزا بت ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر فرمایا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ تعالیٰ ہر حال میں مسلمانوں کا مولا اور حامی اور ناصر ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کا اس کا یقین اس وقت نصیب ہوا جب انہیں اونگ آئی۔ اور امام دیکھیں، ایک دشمن کی فوج سر پہ ہے تو اونگ کیسے آ سکتی ہے؟ انسان کو تو موت کا خوف ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اونگ دلا دی۔ اونگ سے کیا ہوا؟ ان کو سکون مل گیا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نیند کی حالت میں محفوظ اور مامون رہنا اس بات کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی ان کا حامی اور ناصر ہے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا سرپرست ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا ولی ہے۔ اس سے مراد یہ کہ وہ تمہاری حمایت کرتا ہے، دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اس کا یقین بڑھ گیا، دشمن کا خوف اس کے دل سے نکل گیا۔ وہو خیر الناصرین، اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہترین ہے۔ اگر تم کافروں کی اطاعت کر کے ان سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سب مدد کرنے والوں سے بہترین مددگار ہے، لہٰذا اس کی اطاعت کر کے اس سے مدد طلب کرو، وہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے فتح نصرت کن امور سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے فتح اور نصرت دو امور سے خالی نہیں ہوتی۔ پہلا امر، اللہ تعالیٰ یا تو کفار کی جڑ کاٹ دیتا ہے، دوسرا یا انہیں ذلت سے دوچار کر دیتا ہے اور وہ خائب اور خاسر واپس لوٹ جاتے ہیں، اور یہ روب ڈال کر انہیں ناکام لوٹا دینا یہ دوسری قسم ہے۔ آیت نمبر 151 ہے، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ جلد ہی ہم ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جس کی اس نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جلد ہی ہم ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا کیا روب ڈال دیں گے۔ یہاں روب سے مراد وہ خوف عظیم ہے جو کفار کو ان کے بوجھ سے مقاصد روک دے گا۔ تو یہ خوف کون ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ کن کے دلوں میں ڈالے گا؟ کافروں کے دلوں میں۔ احد کی شکست کے بعد جب کافر مسلمانوں کو بالکل ختم کر دینا چاہتے تھے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا۔ حضرت ابن عباس نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل میں روب ڈال دیا اور وہ لڑائی سے لوٹ گیا۔ مشکل مواقع پر اگر ایمان والے جمے رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کا روب کافروں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوتا ہے کہ اہل باطل کی صفوں میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، ان کے پاس اپنے نظریے کے حق میں دلائل نہیں رہ جاتے، ان میں بے یقینی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ذہنی طور پر شکست کھا جاتے ہیں۔ یوں مومنوں کی قوت سے اور پھر ان کے دین سے روب میں آ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے جب ایمان والوں کے دلوں میں ایمان کی حقیقت موجود ہو، انہیں پورا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے، ان کا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے۔ بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی کافروں کے مرعوب ہونے کی وجہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں جن کے شریک ہونے کے لیے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے دہشت زدہ رہتے ہیں۔ ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی سلطان سے مراد قوت، دلیل، سند۔ اور شرک سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو اس کی الوہیت، ربوبیت اور اس کی صفات میں شریک سمجھنا۔
تو مشرک اس شرک کی وجہ سے ذلیل اور ناتواں اور کمزور رہیں گے اور مومنوں سے مروب ہو رہیں گے۔ ان کے مقابلے میں اہل ایمان کا بھروسہ جو ہے وہ کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر، جو کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس وعدے کو اہل حق اور اہل باطل کے ٹکراؤ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جب بھی مقابلہ ہوتا ہے باطل خوفزدہ اور مرعوب ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے نعرہ تکبیر پر تھر تھر کانپتا ہے، مسلمان کافروں پر جھپٹیں تو باطل دبک جاتا ہے اور منتشر ہو جاتا ہے، ان کی صفوں میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے اور اس فرمان کی سچائی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے انجام کو واضح کیا کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں، آگ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹھکانے پر تبصرہ کیا کہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے، یعنی دنیا میں ان کے دل ایمان والوں کے رعب سے بھرے ہوئے ہیں اور آخرت میں کیا انجام ہے؟ آگ کا انجام، دوزخ کا انجام۔ یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ الظالمین سے مراد مشرک، جنہوں نے غیر اللہ کی اطاعت کی، غیر اللہ کی عبادت کی۔ آیت نمبر 155 ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے اور حکم کے بارے میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد جو اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے اور تم ہی میں سے کوئی آخرت چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ اس نے یقیناً تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں پر بڑے فضل والا ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے۔ وعدہ سے یہاں مراد کون سا وعدہ؟ فتح اور نصرت کا وعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا اسے سچا کر دکھایا، یعنی وہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے، کافروں پر انہیں غلبہ دیتا ہے۔ کن کو غلبہ دیتا ہے؟ کافروں کو غلبہ، کافروں پر مسلمانوں کو غلبہ دیتا ہے۔ اسی لیے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تم ان کو قتل کر رہے تھے۔ استحسونہم بِإِذْنِهِ، جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یعنی ان کو قتل کر کے جڑ پیڑ سے اکھاڑ رہے تھے، یعنی ان کو قتل کر رہے تھے۔ اس سے مراد وہ ابتدائی فتح جو مسلمانوں کو غزوہ احد میں حاصل ہوئی۔ اور اگر مسلمان اطاعت پر رہتے، قائم رہتے، رسول کی اطاعت کرتے، فتح و نصرت آخر کار برقرار رہتی۔ انہوں نے کیا رسول کی نافرمانی کی تھی؟ درہ پر جو فوج تعینات کی تھی، اس فوج نے جو تھا وہ درہ چھوڑ دیا تھا۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے حکم کے بارے میں جھگڑا کیا۔ فشل سے مراد بزدلی مراد ہے۔ فشل تم کمزور ہو گئے، تم نے جنگ میں بزدلی دکھائی۔ وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور حکم کے بارے میں جھگڑا کیا کہ تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے۔ یعنی فی الامر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں جھگڑا کیا، رسول کی نافرمانی میں جھگڑا کیا، کیونکہ جو درے میں جو لوگ رہ گئے تھے نا، وہ دو گروہ میں چینج ہو گئے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں آئے گا ہم یہ درہ نہیں چھوڑیں گے، اور ایک کہتا تھا کہ نہیں، مال غنیمت وہ لوگ لوٹ رہے ہیں، ہم بھی مال غنیمت جا کے لوٹتے ہیں، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ تو مسلمانوں کو جب ابتدا میں فتح نصیب ہوئی، وہ مال غنیمت لوٹنے لگے، تو جن تیر اندازوں کو آپ نے گھاٹی پر متعین فرمایا تھا، ان میں اکثر کہنے لگے کہ ہمیں فتح تک نگرانی کا حکم تھا، اب ہمیں مال غنیمت لوٹنے کے لیے جانا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں متعین کیا تھا، ہمیں اگلے حکم تک یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس گھاٹی پر چند سوار رہ گئے اور باقی مال غنیمت لوٹنے لگ گئے۔
یہ ان کی نافرمانی تھی. کس کی نافرمانی کی تھی انہوں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو مسلمانوں کی شکست کے اسباب کیا تھے؟ کہ مسلمانوں نے بزدلی دکھائی تھی. دوسرا، پیغمبر کے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑے. تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد جو اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے. یعنی مسلمانوں کی پسند سے مراد کیا چیز ہے؟ مسلمانوں کو کیا پسند تھا؟ فتح پسند تھی. مسلمانوں کو فتح پسند تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. تو کسی گروہ میں اتحاد کی صورت کیا ہوتی ہے؟ رائے کے اختلاف کے باوجود قیادت کی طرف سے فیصلہ ہو جانے کے بعد عمل میں اختلاف نہ کیا جائے. یعنی جس کے ہاتھ میں قیادت ہو اس کی جو بات ہو اتھینٹک ہو اور اسی کی رائے ہو سب کو مان لینی چاہیے. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے اور تم ہی میں سے کوئی آخرت چاہتا ہے. یعنی ایک گروہ نے، مسلمانوں کے گروہ میں اختلاف جب ہوا تو ایک گروہ نے مال غنیمت کا ارادہ کر لیا اور دوسرے گروہ نے کیا کیا تھا؟ آخرت کو ثواب بنایا. انہوں نے آخرت کو ترجیح دی. اس طرح ان کا ہدف ایک نہ رہا، خلوص متاثر ہوا اور یہ جنگ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ رہی. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے. دنیا کے ارادہ رکھنے سے مراد مال غنیمت چاہتا ہے. جو تیر انداز گھاٹی سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے مال غنیمت لوٹنے لگے، وہ دنیا کے طلبگار تھے. وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تمہیں میں سے کوئی آخرت چاہتا ہے. آپ پیچھے نہ دیکھیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ کرنے دیں ان کو. آخرت کا ارادہ رکھنے سے بلا آخرت کے نفع کا ارادہ رکھنا، یعنی آج کے کام کا حوصلہ جو ہے کل آخرت پانے کی امید رکھ کر کرنا. شوق شہادت میں جنگ کرنا، جیسا کہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کی کہ دشمنوں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. جو کوئی گھاٹی پر جمے رہے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے وہ آخر کے طالب تھے. آخرت کا ارادہ کرنے والے وہ لوگ تھے جو شہادت کا شوق رکھتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق درے پر ڈٹے رہنے کا عزم کر لیا تھا. انس رضی اللہ عنہ نے کہ ان کے چچا انس بن سقر بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی ہی لڑائی میں غیر حاضر تھا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی اور لڑائی میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ دیکھے گا کہ میں کتنی بے جگری سے لڑتا ہوں. پھر غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کی جماعت میں افراتفری پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا اے اللہ، مسلمانوں نے آج جو کچھ کیا میں تیرے حضور اس کی معذرت چاہتا ہوں، اور مشرکین نے جو کچھ کیا میں تیرے حضور اس سے اپنی بیزاری ظاہر کرتا ہوں. پھر وہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے. راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے کہا سعد کہاں جا رہے ہو؟ میں تو احد پہاڑی کے دامن میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. اس کے بعد وہ آگے بڑھے، شہید کر دیے گئے. ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی. آخر ان کی بہن نے ایک تل یا اس کی انگلیوں کے پور سے ان کی لاش کو پہچانا اور ان کو 80 سے زیادہ یعنی زخم تلواروں کے آئے تھے. صحیح بخاری کی 4048 نمبر حدیث ہے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے. یعنی اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کا پیچھا کرنے سے روک دیا تھا تاکہ اس واقعے کو مسلمانوں کے لیے امتحان اور آزمائش بنا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے مقابلے میں پھیر کر بھگا دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش تمہارے امتحان کے طور پر جیت دشمن کے ہاتھ میں رہی تاکہ مومن اور کافر، فرما بردار اور نافرمان کے درمیان امتیاز ہو جائے. لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کیسے آزمایا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کے بعد شکست دے کر آزمایا. پہلے فتح دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو شکست میں بدل دیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بلا شبہ اس نے تمہیں معاف کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ان کی غلطیاں معاف کر دی. کون سی غلطی معاف کی تھی؟ جو نافرمانی جو کی تھی، یعنی درے سے ہٹ گئے تھے وہ. تو مسلمانوں کی بزدلی دکھانے کو، آپس میں اختلاف کرنے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کو، احد کے میدان سے شکست کھا کر بھاگنے کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر فضل کرنے والا ہے. ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کی کوتاہیوں کے باوجود انہیں معاف فرما دیے نا، ان کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے معافی اور مغفرت کے ذریعے مومنوں پر فضل کیا.
اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر فضل ہر حال میں ہوتا ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ذریعے ہو یا آزمائش کے ذریعے۔ یقیناً آزمائش اللہ تعالیٰ کے فضل اور خفیہ لطف و کرم ہے تاکہ مومن مصائب پر صبر کرنے لگے اور مشکل محاذوں پر ثابت قدم رہے اور یقین میں کمال حاصل ہو جائے اور ثابت قدم دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالات خود نہیں بدل دیتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نہ دنیا اور اس کی رونقوں کی طرف راغب ہوئے، نہ وہ حق سے ہٹے۔ ان کی جلد بازی کی سزا انہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے پاک ہو گئے اور وہ شہادت کے مرتبے پر پہنچ گئے۔ تو یہاں یہ سوال بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کے بعد اہل ایمان پر طعن و تشنیع کی گنجائش ہے؟ اہل ایمان کی کوتاہیوں پر جب معافی مل جاتی ہے تو طعن و تشنیع کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ ایک حج کے موقع پر کسی شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کیے کہ وہ غزوہ بدر اور بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، غزوہ احد سے فرار ہو گئے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غزوہ بدر میں ان کی بیوی بیمار تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ بیعت رضوان کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے اور غزوہ احد کے فرار کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ یہ بخاری کی 3699 حدیث ہے۔ نمبر 153 ہے، اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تم دور چلے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی ایک کو بھی نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہیں تمہاری پچھلی جماعت میں پکار رہا تھا تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، اور اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ اس تصعدون، تم دور چلے جا رہے تھے، اس سے کیا مراد ہے؟ کب دور جا رہے تھے؟ نہیں، احد کے میدان میں مسلمانوں کی بدحواسی کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان مرعوب ہو گئے تھے، دہشت زدہ ہو گئے تھے، سخت اضطراب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی کسی کو پکار کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارے تھے، الیہ عباد اللہ، تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ ان کے قدم اس لیے لڑکھڑا رہے تھے کہ کسی نے مشہور کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، تو اس لیے کہا گیا اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم دور چلے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی ایک کو بھی نہ دیکھتے تھے۔ تو یہ احساس اس لیے دلایا گا کہ ان کے ذہن پر یہ نقش ہو جائے اور یہ اپنے کیے پر پشیمان اور ندامت محسوس کریں، اپنے رویے کے اسباب پر غور کریں، اپنی کمزوریوں، حکم عدولیوں اور باہمی اختلافات پر غور و فکر کریں۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول تمہیں تمہاری پچھلی جماعت میں پکارا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو پکارتے تھے، الیہ عباد اللہ، میری طرف لوٹ کر آؤ اللہ کے بندو، یعنی رسول ان لوگوں کو پکار رہے تھے جو پہاڑوں پر چڑھ رہے تھے کہ اے میرے بندو میرے پاس آؤ، مگر تم نے ان کی طرف پلٹ کر دیکھا نہ تم ان کے پاس رکے، پس میدان جنگ سے فرار حاصل کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا جو اس امر کا موجب تھا کہ اپنی جان پر بھی آپ کی پکار کو مقدم رکھا جائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا تھا تو ان پر فرض ہو گیا تھا کہ ان کی پکار سنتے۔ تو سب سے بڑی ملامت کا مقام ہے یہ، کیونکہ تم لوگ بلانے کے باوجود آپ سے پیچھے رہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا گیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے جو پیدل دستے پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو افسر مقرر کیا تھا، پھر سے مسلمانوں نے پیٹ پھیر لی، آئے اور رسول تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، میں اسی کی طرف اشارہ اس میں۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 صحابیوں کے سوا اور کوئی موجود نہ تھا۔ صحیح بخاری کی 4561 نمبر حدیث ہے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا،
اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو کون کون سے غم دیے تھے؟ بہت سے مسلمانوں کے قتل ہونے کا غم ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سے پہنچنے والا غم تھا، مسلمانوں کے زخمی ہونے کا غم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کرنے کا غم، مال غنیمت سے محرومی کا غم، کفار پر فتح پانے سے محرومی کا غم، یعنی غم پر غم دیے گئے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غم کیوں دیے؟ تاکہ ان کے اندر برداشت کرنے کی قوت اور حوصلہ پیدا ہو جائے۔ اگر یہ عزم پیدا ہو جائے تو جانے والی چیزوں پر ملال نہیں رہتا۔ یہ سب اس لیے ہوا تاکہ انہیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت پڑ جائے، ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ فتح و نصرت اور حصول مال غنیمت سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، ان کی قدرت اور طاقت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی دل کے حالات اور بدلتے واقعات سب اللہ تعالیٰ کی خبر میں ہیں، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کے اندر جو کمزوری اور بزدلی پیدا ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں 2 بھگ دوڑ مچی اور ایک کے بعد ایک صدمہ پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اس ماحول میں گزرنے والے مسلمانوں کو اپنی ذات کا شعور دلایا کہ اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اگر مسلمان میدان احد میں دل کی گہرائیوں سے اپنے اعمال پر اللہ تعالیٰ کو خبردار سمجھتے تو صورتحال جو ہے وہ مختلف ہوتی۔ آیت نمبر 154 ہے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد همتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر ایک امن نازل فرمایا، ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور یقیناً کچھ لوگ تھے جن کی جانوں نے انہیں فکر میں ڈال رکھا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کیا اس کام میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہے؟ آپ کہہ دیں بلا شبہ سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر اس میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ ضرور اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف نکل آتے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ وہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سینوں والی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ ابن رواحیہ نے مسند میں زہری سے روایت کیا ہے کہ شیطان نے احد کے دن بلند آواز سے چیخ ماری کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے میدان جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پہچانا، میں نے آپ کی آنکھوں کو خود کے نیچے سے دیکھا، دیکھتے ہی خوشی اور مسرت میں بلند آواز کے ساتھ میں نے پکارا کہ اے صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی
امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر ایک امن نازل فرمایا، ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی۔ تو میدان احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ پر طاری ہونے والی اونگ کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد اہل یقین پر خاص طور پر کامل عمل طاری کر دیا، ان کا خوف وہاں سے جاتا رہا، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں سے تلواریں گرتی جا رہی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ احد کے دن ہم صف بندی میدان میں تھی اور ہم پر ایسی اونگ چھا گئی کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر تلوار گر رہی تھی اور میں اس کو پکڑ رہا تھا، وہ گری جا رہی تھی اور میں پکڑ رہا تھا۔ بخاری کی 4562 نمبر حدیث ہے۔ دیکھیں میدان جنگ ہو اور وہاں پہ نیند آ جائے، ایک موت کا خوف، دشمن کا خوف اور ہر چیز کا خوف وہاں پہ، تو وہاں پہ کیسے اونگ آ سکتی ہے؟ تو یہ کیا تھی اصل میں؟ نہیں، یہ اللہ کی رحمت تھی، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اتنے غموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سکون دے دیا، ان پر سکون طاری کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، میں نے احد کے دن اپنا سر اٹھایا اور دیکھنے لگا ہر شخص کا سر ہودج پر جھکا ہوا ہے، یعنی ایسے یوں جیسے نیند سے جھک جاتا ہے سر، اس طرح سے۔ تو اونگ خوفزدہ انسان پر کیسے اثرات مرتب کرتی ہے؟ خوفزدہ اور پریشان حال انسان پر جب اونگ طاری ہوتی ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے ہو، جسم پر جادو کے سے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اونگ دور ہوتے ہی تر و تازگی محسوس ہوتی ہے، جسم آرام محسوس کرتا ہے، دلوں پر اطمینان کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اونگ کے کئی فوائد ہیں، ان میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہوا کہ دشمنان اسلام جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ تھے، ان کا خوف مسلمانوں کے دلوں سے نکل گیا، کیونکہ نیند کی حالت میں محفوظ رہنے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین بڑھا دیتا ہے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قتل میں اونگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن ہے اور نماز میں اونگ شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی دیکھیں جب قتل ہو رہے ہیں تو تب اونگ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، لیکن اگر نماز میں اونگ آتی ہے تو کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو انسان کا سکون میدان جنگ میں سب سے زیادہ اہمیت کس بات کی ہے کہ انسان کا سکون رخصت نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو، وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا منصوبہ بنا سکے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ سکے، اسے یہ یقین ہو کہ اس کی جان اس کی اپنی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی کے لیے لڑنا، اسی کے لیے حرکت میں آنا ہے۔ تو یہاں کن دو جماعتوں کا تذکرہ ہے؟ یہاں مسلمانوں کی دو جماعتوں کا تذکرہ آ رہا ہے، ان میں سے ایک کو اونگ ڈھانپ رہی ہے اور دوسری وہ ہے جسے اپنی جانوں کی فکر لاحق تھی۔ یہ دو طرح کے انسان تھے۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور یقیناً کچھ لوگ تھے جن کی جانوں نے انہیں فکر میں ڈال رکھا تھا۔ ڈگمگاتے ایمان والوں کی خصوصیات ہے کہ حضرت ابی طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا انہوں نے کہ اٹھایا میں نے اپنا سر احد کے دن، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی ان میں سے اس دن ایسا نہیں ہے جو جھکا نہ جاتا ہو اپنے سر کے نیچے اونگ کے سبب سے۔ پس یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی ثم انزلہ۔ اور یقیناً کچھ لوگ تھے جن کی جانوں نے انہیں فکر میں ڈال رکھا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سرپرست نہیں بناتے، اس پر اعتماد نہیں کرتے، اپنے آپ کو تقدیر کے سپرد نہیں کرتے، دین کی فکر سے خالی ہوتے ہیں، اپنی ذات کی فکر میں پڑے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان کی حقیقت جاگزی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہے، انہیں صرف اپنی فکر لاحق ہے، انہیں نہ تو اپنے دین کی فکر ہے، نہ اپنے رسول کی فکر ہے، نہ صحابہ کرام کی۔ خوف اور قلق اور جز فز کی وجہ سے انہیں کہاں نیند آ سکتی تھی؟ وہاں پہ ان کو نیند آئی جو ایمان والے تھے، جو ایمان والے نہیں تھے لیکن ایمان والوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، ان کو اونگ نہیں آئی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جاہلیت والے گمان کیا کرتے ان کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جاہلیت والے گمان یہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ باطل ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہیں ہے، جس دین کی دعوت دیتے ہیں اس کا مستقبل مایوس کن ہے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہتے تھے کیا اس کام میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہے؟
یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرف سے اشارہ ہے کہ جنگ کے لیے مدینہ سے نکلنے سے پہلے اس نے یہی مشورہ دیا تھا کہ شہر کے اندر ہی رہ کر دفاع کیا جائے۔ اس لیے جب اسے خبر ملی کہ خزرج کے بہت سے لوگ قتل ہو گئے تو اس نے مسلمانوں میں بدظنی پھیلانے کے لیے کہا، حل لنا من الامر من شیء، کیا اس کام میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہے؟ منافقین کا بڑا اعتراض یہ تھا کہ اس جنگ کے لیے جو منصوبہ بنائے گئے اس میں ہماری ایک نہیں سنی گئی۔ اس گروہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، اور ان کو جواب یہ دیا گیا، کہہ دو یقیناً سارا معاملہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ قتادہ اور ربیع نے کہا، جاہلیت کے گمان اہل شرک کے تھے۔ قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیں بلا شبہ سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں یعنی پس معلوم ہوا کہ اسباب خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو وہ تبھی فائدہ دیتے جب قضا اور قدر معارض نہ ہو۔ جب قضا قدر اسباب کے خلاف ہو تو اسباب کوئی فائدہ نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کے جو فیصلے لوح محفوظ میں لکھ دیے وہ نافذ ہو کر رہیں گے۔ یعنی جو قدرت میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، چاہے میدان جنگ ہو چاہے گھر ہو۔ یعنی منافقین کی کیا رائے تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کر اپنے گھر میں رہ کر جنگ کریں، لیکن جو خالص صحابہ تھے وہ ان کا تھا کہ باہر جا کے جنگ کی جائے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے تھے جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کون دلوں میں بات چھپائے ہوئے تھے؟ منافق جو دلوں میں بات چھپاتے تھے، وہ اپنے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے خلاف کفر، بغض اور دشمنی چھپائے ہوئے تھے جن کو وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ان کے دل وسوسوں اور شبہات سے بھرے ہوئے تھے، مثلا قیادت کی غلطی، قیادت کے اختیارات میں ہمارا کوئی حصہ ہوتا تو یہاں نہ مارے جاتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے ہیں اگر اس میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ یہ ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی قضا قدر کا انکار، اس کی تکذیب ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی رائے کو بیوقوفی کی طرح منسوب کرنا اور اپنے آپ کو پاک صاف اور صحیح قرار دینا ہے۔ انسان کے اندر قیادت کے بارے میں وسوسے کب آتے ہیں؟ قیادت کے بارے میں وسوسے جب انسان نظریے کے لیے خالص و یکسو نہیں ہوتا، جب کسی موقع پر شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جب توقع سے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جب ناگوار نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قُل لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، آپ کہتے ہیں اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ ضرور اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف نکل آتے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، یعنی موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جہاں کسی کے لیے لکھی ہوگی آ کر رہتی ہے۔ اسباب خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو وہ تبھی فائدہ دیتے جب قضا قدر معارض نہ ہو۔ جب قضا قدر اسباب کے خلاف ہو تو اسباب کوئی فائدہ نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کے جو فیصلے لوح محفوظ میں لکھ دیے وہ نافذ ہونے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کسی کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ ولی یبتلی اللہ ما فی صدورکم، اور تاکہ وہ اپنے اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یعنی ایمان کی آزمائش مطلوب تھی جو سینوں کے اندر تھا۔ سینوں کے اندر اخلاص ہے یا نفاق، اللہ تعالیٰ اسے باہر نکالنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر پروان چڑھنے والے اخلاص یا نفاق کو ظاہر کر کے حجت بنا دینا چاہتے تھے۔ مومنوں کے ایمان میں تو اس سے اضافہ ہوا اور کافروں کے امراض ان کی زبان سے ظاہر ہو گئے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ اس سے مراد کی آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ جب کھوٹا کھرا الگ الگ ہو جائے گا تو کھوٹے کو اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا۔ تو دلوں کا حال کھول دینے میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مخلص مسلمان کا اخلاص، منافقوں کا نفاق کھل جائے، کیونکہ ایسے حالات سے گزرنے کے بعد مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور منافق کی زبان سے اسلام کے بارے میں عدم اطمینان کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی یہ بھی حکمت تھی کہ امتحان کے مراحل سے گزر کر مومن غفلت اور شیطانی وسوسوں سے
نجات پا جائے جو اسلام اور ایمان کے منافی ہے۔ بذات صدور سے مراد یہاں خفیہ راز جو دل کی تہوں میں ہوتے ہیں، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو ہر وقت دل میں ہوتے ہیں، جدا نہیں ہو سکتے، جو روشنی میں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان بھیدوں سے خوب واقف ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں والی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر چھپے ہوئے نفاق کو ظاہر کر کے اپنے علیم بذات الصدور ہونے کا شعور دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے ایمان کے علم سے اپنے علیم بذات الصدور ہونے کا شعور دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر آنے والے وسوسوں سے اپنے علیم بذات الصدور ہونے کا شعور دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے گمانوں سے اپنے علیم بذات الصدور ہونے کا شعور دلایا۔ آیت نمبر 155 ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹھ پھیر گئے جب دو جماعتوں کا باہم تصادم ہوا، یقیناً انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا تھا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہیں یقیناً معاف کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ یعنی کون تھی دو جماعتوں کے درمیان ہوا تصادم؟ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان۔ اس سے مراد وہ تیر اندوز ہو سکتے ہیں جن کے دل میں مال غنیمت کے لالچ نے جوش مارا تھا۔ ان کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کا حصہ نہیں دیں گے۔ اس سے مراد غزوہ احد سے بھاگنے والے افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 13 یا 14 مسلمان رہ گئے تھے، جن میں سے 7 مہاجرین تھے، 7 انصار۔ مہاجرین میں سے سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، عبید اللہ، سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے راہ فرار اختیار کی تھی۔ چنانچہ شیعہ حضرات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر یہی طعن کرتے ہیں، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فرار میں شیطانی اغوا تھا، ایمان کی کمزوری کی بنا پر نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قصور معاف فرما دیا۔ انسان سے اس وقت غلطی ہوتی ہے جب اسے اپنے اوپر قابو نہیں رہتا، جب اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، جب اسے اللہ تعالیٰ کی رضا پر بھروسہ نہیں رہتا۔ اس مقام پر شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ ایسے انسان سے غلطیاں کروا دیتا ہے۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یقیناً انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا۔ شیطان نے انہیں اپنے وسوسے سے پھسلا دیا، جس کی وجہ سے وہ پھسل جاتا ہے اور غلطی کر بیٹھتا ہے۔ ببعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، ان کے گناہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان سے روک دی گئی جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ شیطان انسان کے اندر اس وقت داخل ہوتا ہے جب اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جاتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ سے نکل آتا ہے۔ باہمی اختلاف سے شیطان ڈر آتا ہے، یعنی ہم آپس کے اختلافات جب رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ شیطان ہم پہ حملہ کر دے گا۔ تو شیطان کو کب بہکانے کا موقع ملتا ہے؟ شیطان کو انسان کے گناہوں کی وجہ سے بھی بہکانے کا موقع ملتا ہے۔ شیطان نے غزوہ احد میں کب بہکایا تھا ان کو؟ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، جب درے میں ایک فوج تعینات کی تھی، لیکن اس فوج کے باوجود ان کو کہا گیا تھا کہ یہاں سے آپ نے ہلنا نہیں ہے، لیکن وہاں سے وہ نکل گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہمیں مال غنیمت نہیں دیا جائے گا۔ شیطان نے ان کو بہکا دیا نا، پھسلا دیا ان کو۔ تو حافظ ابن قیم رحم اللہ لکھتے ہیں کہ انسان کے اعمال لشکر کی مانند ہے، اگر اچھے ہوں تو ان سے دشمن کے خلاف تقویت ملتی ہے، اگر برے ہوں تو دشمن کو تقویت مل جاتی ہے۔ دشمن کون ہے؟ شیطان۔ شیطان دشمن ہے نا ہمارا۔ تو جب ہمارے گناہ بڑھ جائیں گے تو اس سے کس کو تقویت ملے گی؟ شیطان کو۔ اور جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اچھے اعمال کی کثرت ہوگی تو کس کو تقویت ہوگی؟ پھر ہمیں تقویت ہوگی۔ اگر وہ اپنے رب کی اطاعت کے ذریعے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے تو شیطان کو ان پر کوئی اختیار نہ ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر بلا شبہ تجھے کوئی غلبہ نہیں۔ اللہ والوں نے غلطی کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟
مہاجرین اور انصار نے جو غلطی کی تھی اس پر انہوں نے کیا کیا تھا؟ استغفار کیا تھا انہوں نے. تو استغفار کے انسان پر بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ان میں استغفار کی وجہ سے انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، شکوک شبہات اور بے یقینی کی حالت ختم ہو جاتی ہے، وسوسے اس سے دور ہو جاتے ہیں. کس سے دور ہوتے ہیں؟ استغفار سے دور ہوتے ہیں. وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے جہاں سے شیطان انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی معافی کا اعلان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں ہونے والی لغزشوں کی معافی کا اعلان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی معافی کا اعلان کیا اس لیے کہ ان کافر کا جو نفاق ہے وہ نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عارضی غلطی تھی ان کی. جب اس نے یہ جان لیا کہ مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو پانے کی طلب ہے، وہ اس سے جڑنا چاہتے ہیں، تو تب اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا کہ لوگ سرکشی نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ شیطان نے کروائی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اس لیے معاف کر دیا کیونکہ ان کا فرار نفاق کا نتیجہ نہ تھا بلکہ ایک غلطی تھی. تو غلطی جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ غلطی کو معاف کر دیتا ہے. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے. اللہ تعالیٰ غفور ہے، سارے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ حلیم ہے، وہ گناہوں پر سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ کی لغزشوں کے باوجود ان کے دلوں میں موجود ایمان کے علم سے اپنی مغفرت کا شعور دلایا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ کو ان کی لغزشوں کے باوجود معاف کرنے سے اپنی رحمت کا شعور دلایا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.